السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی کوئی ایکسرسائزز کی ہیں آپ نے؟ آپ اپنے طور پہ کوئی ایکسرسائزز ڈیزائن کیا کیجئے اور پریکٹس آپ اگر کریں گے اس کی تو یہ پروویژنز آف لا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اینی وے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ تھرو ایکسرسائزز آپ ان پروویژنز تک پہنچ سکیں، تو آپ بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں. آپ کی بکس میں بھی کوئی ایکسرسائزز ہوں گی، انہیں بھی دیکھتے رہا کریں، تو دیٹ وڈ بی ویری ایزی. تو ہم انکم فرام پراپرٹی کی بات کر رہے تھے. اس میں آپ نے دیکھا دس از اباؤٹ دا رینٹل انکم فرام دا لینڈ اینڈ بلڈنگ. دا انکم رینٹل انکم فرام اموویبل پراپرٹی. اس میں فورفیٹڈ ایڈوانس کی بات بھی ہوئی، فورفیٹڈ ڈپازٹس کی بات بھی ہوئی، نان ایڈجسٹیبل ایڈوانسز کی بات بھی ہوئی. اس میں آپ کو بتایا آل دو فورفیٹڈ اماؤنٹس دوز آر ناٹ رینٹ بٹ اسٹل the law requires that amount to be included in the rental income of the person. اس کا میکنزم موڈیلٹیز وہ سب آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں. اس کے بعد نان ایڈجسٹیبل اماؤنٹس کی بات تھی کہ اگر کوئی آپ ایڈوانس لیتے ہیں، لینڈ لارڈ لے رہا ہوگا، ٹیننٹ دے رہا ہوگا، تو اس میں وہ ایڈوانس جو ہے دیٹ ول بی اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف 10 years، اور ہر سال جو ہے اپ ٹو 10th year that amount will be added to the rental income of that person. آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی کہ up to tax year 2006، that is up to 30th June 2006، while computing income under the head income from property، taxable income کی computation میں deductions were allowable. وہ کون کون سی deductions تھیں جو الاؤ تھی اپ ٹو ٹیکس ایئر 2006، وہ ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اف اٹ پرٹینس ٹو ٹیکس ایئر 2007، دیٹ از آفٹر 1 July 2006، ریڈکشنز آر ناٹ الاؤڈ. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اپ ٹو 30 June 2006 ریڈکشنز ور الاؤڈ، آفٹر or from 1 July 2006 deductions are inadmissible under law. وہ provision of law وہ omit کر دی گئی ہے جس کے تحت deductions allowable تھیں. اب ہم ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں انکم فرام پراپرٹی کا. یہ جو ٹیکسیبلٹی ہے آف دا رینٹل انکم انڈر دس ہیڈ، اس کا جو لمٹ ہے دیٹ از 150,000، جس کو ہم انکم تھریش ہولڈ کہتے ہیں کہ اپ ٹو income of the 150,000 from the rent that will not be charged to tax. یہ ٹیکس انکم exceeding 150,000 وہاں سے یہ شروع ہوگا provided that person doesn't have income from any other head of the income. اگر ایک ہی ہیڈ سے انکم ہے that is the income from property and that income is up to 150,000 that will not be charged to tax. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ انکم یہاں تو نہیں ہے، اگر کسی اور ہیڈ سے انکم ارن کر رہے ہیں تو پھر یہ پروویژن آف لا اپلائی نہیں ہوگا. پرووائڈیڈ دیر از نو انکم فرام اینی ادر ہیڈ آف دا انکم، اور دس از ایپلیکیبل ٹو دا انڈیویجول اینڈ ایسوسیشن آف پرسن. تو یہ آپ ذہن نشین رکھیے. اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ دیٹ از اباؤٹ دا پریسکرائبڈ پرسن، کہ وہاں ٹریٹمنٹ کیا ہوگا ٹیکس کا انڈر دی ہیڈ انکم فرام پراپرٹی. پہلی بات یہ ہے کہ پریسکرائبڈ پرسن دیٹ شوڈ بی ایکسپلینڈ. وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ پریسکرائبڈ پرسن کون ہے، لا نے کنہیں پریسکرائبڈ پرسن کہا ہے. پہلے ہم ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ انکم فرام پراپرٹی وین دی پیمنٹ از میڈ انڈر سیکشن 155 بائی اے پریسکرائبڈ پرسن. تو یہ سلائڈ پر دیکھیے پہلے پروویژن آف لا، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ پریسکرائبڈ پرسن کیا ہے. ایوری پریسکرائبڈ پرسن میکنگ اے پیمنٹ ان فل اور پارٹ انکلوڈنگ اے پیمنٹ بائی وے آف ایڈوانس ٹو اینی پرسن آن اکاؤنٹ آف دا رینٹ آف اموویبل پراپرٹی انکلوڈنگ رینٹ آف فرنیچر اینڈ فکسچرس and amounts for services relating to such property
shall deduct tax from the gross amount of the rent paid at the rate specified in the first schedule. وہ جو ریٹ ہے وہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے, that is 5% of the gross rent. So students, let me explain it to you کہ یہ کیا بات ہو رہی. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر prescribed person, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ prescribed person ہے کون. اگر کوئی پیمنٹ کرے گا رینٹ کی یا کسی ایڈوانس کی, کوئی پیمنٹ کر رہا ہے انڈر دی ہیڈ انکم فرام پراپرٹی, کوئی پیمنٹ ہو رہی ہے, تو پریسکرائبڈ پرسن کے لیے یہ ضروری ہے کہ گراس اماؤنٹ آف دا رینٹ وچ از بینگ پیڈ, اس کا 5% وہ ڈیڈکٹ کرے ایٹ سورس ود ہولڈنگ ٹیکس ایٹ دی ٹائم آف میکنگ دا پیمنٹ. اماؤنٹ آف دی رینٹ واٹ ایور ہی از پیئنگ, 5% of that amount that should be deducted at source. یہ prescribed persons کے لیے ضروری. In other cases it is not the case. آپ پیمنٹ کر رہے ہیں رینٹ کی, you are not a prescribed person, تو آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ٹیکس جو ہے ڈیڈکٹ کریں گے اور اس کے بعد کریں پیمنٹ rest of the amount that will be paid to the landlord. It is only for the prescribed person. جو ریٹ دیا گیا ہے that is 5% of the gross amount of tax. gross amount سے مراد ہے یہاں کوئی ڈیڈکشن الاؤ نہیں. whatever the rent is paid, اس کا 5% that will be paid as tax. تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ this is given in section 155 income from property کی باقی جو ہم نے باتیں پڑھی that was a different treatment. وہاں پر یہ ٹیکس ایٹ سورس کی بات نہیں تھی. Now the question remains to be answered, جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آپ پوچھیں گے کہ prescribed persons کون. تو لاء کی آپ خوبصورتی دیکھیے. This is the beauty of law, that such minute details, those are explained and in a very exclusive way. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہیں ایک لفظ ہو, اس کی ڈیفینیشن ہو, اس کی ایکسپلینیشن ہو, وہ آپ کو وہاں لاء میں ملے گی. A prescribed person that is not unanswered, اس کا لاء میں ہی جواب ہے. and what is that, let us see to it. کہ prescribed person میں کون کون شامل ہیں, لاء نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے. یہاں پر دوسری بات ہے, یہ جو ڈیڈکشنس کی ہیں that will be the final discharge of the tax liability, that will be the final tax. یہ جو یہاں پر پیمنٹ ہو گئی ہے, اب اس کا جب یہاں پر ڈیڈکشن ہو گئی ہے ایٹ سورس بائی دا prescribed person, پھر آپ نے اس کا کوئی حساب کتاب بعد میں نہیں دینا. عام الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ باقی جو آپ کمپیوٹیشن کر رہے ہوں گے اس کو آپ وہاں پہ انکلوڈ نہیں کرنا. دس اماؤنٹ از دی فائنل ڈسچارج آف دا ٹیکس لائبلٹی دیٹ از پرووائڈیڈ ان لاء. تو prescribed person میں کون کون شامل ہیں؟ دا فیڈرل گورنمنٹ prescribed person, provincial government, local authority, a company, a non-profit organization, a diplomatic mission of a foreign state, or any other person notified by the CBR for the purpose of this section. These are the prescribed persons. آپ نے دیکھا کچھ prescribed persons جو ہیں وہ ایک یہاں پر بتا دیے گئے ہیں, those have been nominated, لیکن آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں any other person nominated by the CBR as prescribed person. تو سی بی آر نے اگر کسی کو نامینیٹ کیا ہے prescribed person تو وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ those who have been nominated that this person will be the prescribed person. تو یہ prescribed person اگر یہ رینٹ کی پیمنٹ کریں گے تو ایٹ سورس پیمنٹ کرتے ہوئے ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیں گے وہاں پر کس ریشو سے, ایٹ دی ریٹ آف 5% آف دی گراس اماؤنٹ آف دا رینٹ پے. تو وہ یہ ڈیڈکشن ایٹ سورس کی بات ہے. دس از گیون ان سیکشن 155. So that's clear. That is about the payment by prescribed person and the treatment thereof. Rate of tax on property that remains 5% of the gross amount in other cases as well. Now we come to the exercise. میں نے کہا تھا آپ ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں ایک تو ان ایکسرسائز سے آپ کو پتہ چلے گا. ایک ایکسرسائز میں ہم دیکھ رہے ہیں فار دا ٹیکس ایئر 2006 کہ ڈیڈکشنس کو آپ کیسے کلیم کرتے ہیں. تو ایکسرسائز 1, میسرز ایکس وائی زی رینٹ آف روپیز 1,600,000 انہوں نے لیٹ آؤٹ کی کوئی بلڈنگ وچ از ٹل ڈیٹ
being occupied and used by MSXYZ. یہ جو ہے building let out کی and this is being used by the tenant. MSXYZ paid amount rupees 800,000 as non-adjustable advance. جو tenant ہے تو اس نے نان ایڈجسٹیبل اماؤنٹ میں 800,000 روپیز پے کیے. مسٹر اے از دی لینڈ لارڈ اینڈ XYZ از دی ٹیننٹ. مسٹر اے اسپینڈ روپیز 60,000 آن اکاؤنٹ آف ریپیئرز آف دا بلڈنگ. دا لینڈ لارڈ جس کی بلڈنگ ہے اس نے کوئی ایکسپینس کیے 60,000 آن دا ریپیئر آف دا بلڈنگ. اس کے علاوہ اور کچھ ایکسپینسز ہیں, وہ دیکھتے ہیں واٹ دوز ایکسپینسز آر. یہ آپ دیکھیے سلائڈ پر, یہ ایکسرسائز. انشورنس پریمیم پیڈ بائی مسٹر اے, یہ لینڈ لارڈ ہے, اس نے انشورنس پریمیم پے کیا روپیز 40,000. پراپرٹی ٹیکس ان لیو آف سیٹ پراپرٹی, اسی پراپرٹی سے متعلق پراپرٹی ٹیکس, دیٹ از 50,000 روپیز. پراپرٹی ٹیکس پیڈ ان لیو آف ہاؤس اونڈ اینڈ آکوپائڈ بائی مسٹر اے روپیز 20,000. یہ میں یہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو چیزیں آپ کیوں دی گئی. جو ڈیڈکشنز اویلیبل ہیں وہ اس پراپرٹی کے بارے میں ہے جس کا رینٹ وصول کیا جا رہا ہے. یہ ڈیڈکشنز نہیں کہ آپ پرسنل ہاؤس جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کا ٹیکس دیا ہے تو وہ بھی رینٹل انکم میں آپ ایز ڈیڈکشن کلیم کر لیں گے. دیٹ کین ناٹ بی ڈن. اس لیے یہاں پر دیا گیا دیٹ ول ناٹ بی ایڈمیسیبل. سیلری پیڈ ٹو دی امپلائیز ہائرڈ فار دی پرپز آف دی رینٹ کلیکشن روپیز 120,000. رینٹ کلیکشن کی بات ہوئی تھی کہ ڈیڈکشن اویلیبل ہے تو رینٹ کلیکشن کے طور پر 120,000 روپیز پے کی. فی پیڈ ٹو اے لا فرم روپیز 50,000. مسٹر اے entered into a sale agreement with Mr. Y on account of the sale of the building at a price of rupees 2 million and received rupees 200,000 as an advance. Mr. Y failed to make the declared payment, hence advance forfeited. یہ forfeited amounts کی بات ہے کہ جو forfeited amounts ہوگی in lieu of the execution of a contract that will be added to the income. یہ اس لیے یہاں پر دیا گیا. Next, Mr. A had constructed the said property after availing loan from commercial bank and paid markup amounting rupees 40,000 during the tax year. It means that relevant tax year میں markup pay کیا گیا 40,000. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو اس پراپرٹی کے لیے جس کا آپ رینٹ وصول کر رہے ہیں اگر اس پر کوئی لون آپ نے لیا ہے اور اس پر رینٹ آپ انٹرسٹ یا مارکاپ پے کر رہے ہیں تو وہ ڈیڈکشن کے طور پر الاؤ ہوگا. لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے دس از اپ ٹو 30 جون 2006. فرام 1 جولائی 2006 یہ ڈیڈکشنز الاؤ نہیں. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے آپ کی. اب یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یہ تمام جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ صرف اس وجہ سے تھیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں کہ ہاؤ دیز اپلائی. باقی وہی فارمیٹ ہے. سب سے پہلے رینٹل انکم that comes to be 1,600,000. There is no exemption. Taxable income 1,600,000. This you remember, this is for the tax year 2006. Non-adjustable advance 80,000. Nil. Taxable income 80,000. 800,000 advance liya divided by 10, spread over 10 years. That comes to 80,000. یہ N1 جو نوٹ 1 ہے وہاں پر آپ کو یہی بات ملے گی. Forfeited deposits rupees 200,000. So the gross rental comes to 1,880,000. تو یہ ہم نے براڈ فارورڈ کیا یہ ٹوٹل. Now the income from property for tax year 2006, the deductions were allowable. The following deductions, those are allowed. Repairs, these are not actually deductions. These are statutory allowance under law. That is 376,000. Insurance premium 40,000. Property tax 50,000. Rent collection 112,800. Refer to note 4. Legal charges 50,000. Markup paid 40,000. Total deductions 668,800. So the taxable income, that is 1,211,200. Tax thereon. Tax rate is 5% on
property income, that is 1,211,200 multiplied by 5%, that comes to 60,560. Up to 2006 یہ طریقہ کار تھا, تو دیٹ یو ول اپلائی. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نان ایڈجسٹیبل ایڈوانس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, ریپیئرس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, نان ایڈجسٹیبل اماؤنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. رینٹ کلیکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ رینٹ کلیکشن دوز آر الاؤ بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 6%. اگر ود ان 6% ہے ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہے تو 6% تک آپ کو الاؤ ہوگی. یہ اپ ٹو 30 جون 2006 کی بات ہو رہی. فورفیٹڈ اکاؤنٹس یہ رینٹل انکم ہے, یہ رینٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح آپ 2006 تک یہ طریقہ کار تھا, اور اس طرح آپ ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ آپ فائنڈ کرتے تھے اور اس پر ٹیکس اپلائی کر دیتے. بٹ سنس 1 جولائی 2006 فار دا ٹیکس ایئر 2007 اینڈ ٹل ڈیٹ اب ڈیڈکشنز کو ختم کر دیا گیا. وہ سیکشن جو ہے اس کو اومٹ کر دیا گیا ہے, اب ڈیڈکشنز الاؤ نہیں. تو یہ ایکسرسائز دوسری آپ کو اسی لیے کروا رہے ہیں تاکہ اب آپ کو پتہ چلے کہ لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. تو یہ ایکسرسائز آپ دیکھیے گا سلائڈ پر. کمپیوٹ ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس دیئر آن in respect of Mr. A for tax year 2007. Relevant information data is given here under. Rental income from shop rupees 120,000. Mr. A is an employee of federal government and received gratuity rupees 900,000 on retirement. اب یہ نہیں کہ آپ کی رینٹل انکم ہے تو وہاں کوئی اور انکم نہیں ہوگی. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا, وہ سیلری تو ہم ختم کر چکے ہیں, اب یہ گریچوٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر سیلریڈ پرسن ہے وہ سیلری تو اپنے لیتا رہے گا, اگر اور کوئی اس کو اماؤنٹس مل رہی ہیں وہ اسے ملتی رہیں گی. اگر کوئی رینٹل انکم ہے وہ بھی آ جائے گی, اس میں شامل ہو جائے گی. تو اسے آپ ایسا نہ کریں کہ وہ جو سیلری ختم ہو گئی آپ کا چیپٹر, تو کسی کو سیلری سے جو ہے انکم نہیں ہوگی, یا بزنس سے اگر اس کی انکم ہے تو دیٹ کین بی دیر. اف ہی ہیز انکم فرام ادر سورسز دیٹ ول ریمین دیر. آپ لوگوں کی انکم کو اسٹاپ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ہیڈ آف انکم پڑھ رہے ہیں تو وہاں تک ہم تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, بٹ انکمز ول بی دیر اینڈ دوز آر ٹو بی انکلوڈیڈ. اس لیے یہاں گریچوٹی کی بات میں نے کی ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر کوئی اور انکم کسی اور سورس سے آ رہی ہے تو وہ یو ول ٹیک کیئر آف دیٹ. سو رینٹل انکم جو ان کو ہوئی ہے دیٹ از 120,000. رینٹل انکم جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایگزیمپٹ. اب دیکھتے ہیں کہ ایگزیمپٹ کیوں ہے. ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا وائی دس از ایگزیمپٹ. ناؤ ٹیکسیبل انکم دیٹ ول بی نیل. گریچوٹی یہ یہاں پر اکٹھا اس وجہ سے دکھا دیا, یہ بات آپ یاد رکھیے کہ سیلری پرسن کی جو انکم ہے اس پر ریٹ آف ٹیکس ڈفرینٹ ہوگا, پراپرٹی کا اس کا ریٹ آف ٹیکس ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ پراپرٹی انکم ایک جگہ لیں گے, اس پر وہ ریٹ اپلائی کریں گے جو اپلیکیبل ہے, تو دیٹ ول بی دا ٹیکس. سیلری انکم واٹ ایور ریٹ از اپلیکیبل آن دیٹ اماؤنٹ آپ وہاں کیلکولیٹ کریں گے. دو ٹیکس کی اماؤنٹ آ گئی, ان کو ایڈ کر لیں گے, دیٹ از یور ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی. اگر ٹیکس جو ہے پریسکرائبڈ پرسن نے ڈیڈکٹ کر لیا ہے تو دیٹ از دی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی, وہ دوبارہ شامل نہیں ہوگا یہاں. دیٹ از دی فائنل ایڈجسٹمنٹ, وہ جو سیکشن 155 کی بات ہم نے کی تھی. سنس دیز آر ایگزیمپٹ اماؤنٹس, تو یہ آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہیں. ٹوٹل انکم 120,000 دیٹ از آل ایگزیمپٹ. وائی اٹ از ایگزیمپٹ نوٹ 1 میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکسیبل انکم اگر رینٹل انکم کسی کی 150,000 روپیز تک ہے اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو انکم فرام اینی ادر سورس, کوئی اور انکم نہیں ہے, تو دیٹ از ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. تو یہ 120,000 رینٹل انکم ہے اور اس کی انکم آپ کو نظر نہیں آ رہی. جو 900,000 گریچوٹی ہے دیٹ از آلسو ایگزیمپٹ, سو نتھنگ از ٹو بی چارج ٹو ٹیکس. رینٹل انکم 120,000 ٹیکسیبل نیل, گریچوٹی 900,000 دیٹ از ایگزیمپٹ, کیونکہ بتایا گیا ہے کہ he is the employee of the federal government. So taxable income here remains nil. Note 1 میں وہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو وہ that is on the slide, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. I have already explained it to you. ایکسرسائز 2 میں تو ہم نے یہ سچویشن دیکھی کہ اگر آپ کی ٹیکسیبل انکم ہی نہیں ہے, وہ جو تھریش ہولڈ ہے 150,000 اس سے کم آپ کی رینٹل انکم ہے, so then there will be no tax. Now exercise 3, this is also pertaining to tax year 2007. یہاں پہ گراس اماؤنٹ پر ٹیکس ہے, not on the amount of the tax of the rent
after making deductions. یہاں پہ deductions allow نہیں ہیں tax year 2007 that I have explained to you. یہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. ایکسرسائز 3 دیکھیے گا آپ سلائڈ پر, that is before you. Compute taxable income and tax thereon in respect of Mr. A for tax year 2007 from the following information data. Rental income from building, that is 450,000 rupees. Non-adjustable advance received, that is rupees 200,000. اب آپ نان ایڈجسٹیبل ایڈوانس کو وہی ٹریٹمنٹ آپ کریں گے, دیٹ ول بی اسپریڈ اوور 10 ایئرس, اور وہ جو 20,000 آئے گا وہ ایڈ ہوتا جائے گا. تو آپ دیکھیے آپ کی رینٹل انکم 450,000, نو ایگزیمپشن, سو ٹیکسیبل 450,000, نان ایڈجسٹیبل ایڈوانس 200,000 divided by 10, that is 20,000 will be added to this year and subsequent 9 years. تو یہ جاری رہے گا 10 سال تک 20,000 ایڈ ہوتا رہے گا انکم. سو دا ٹوٹل کمز ٹو 470,000. ریٹ آف ٹیکس آپ دیکھ چکے ہیں, دیٹ از 5% آف دی گراس اماؤنٹ. تو گراس اماؤنٹ از 470,000, سو 5% آف 470,000 دیٹ کمز ٹو روپیز 23,500. باقی نوٹ 1 جو اس کی ایکسپلینیشن ہے جو لکھا ہوا ہے, دیٹس فار یو, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو کہ نان ایڈجسٹیبل ایڈوانس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, دیٹ مسٹ بی ریممبر ٹو یو بائی ناؤ. تو یہ ہماری انکم فرام پراپرٹی کی بات یہاں تک ہو گئی ہے, دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس ود یو. تو وی کم ٹو دی اینڈ آف دا انکم فرام پراپرٹی. اب ہم نیکسٹ ہیڈ کی طرف موو کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ہیڈ اپارٹ فرام سیلری, دیٹ از دا انکم فرام بزنس. بزنسز ہیں, انڈیویجولس کے بزنسز بھی ہوں گی, سول پروپرائٹرشپ بھی ہوگی, پارٹنرشپس بھی ہوگی, کمپنیز بھی ہوں گی. آپ کو بہت ساری بزنسز کی فارم نظر آئیں گی. ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیسے آپ نے ان کی کمپیوٹیشن کرنی ہے, اس کے لیے کچھ ہمیں بیسک پرنسپل جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے, پروویژنز آف لا کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس ٹریٹمنٹ کس طرح ہو. تو دین وی کین موو ٹو دی کمپیوٹیشن, ٹیکسیبل انکم کیسے کمپیوٹ کرنی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بزنس کیا ہے. سو اسٹوڈینٹس, ناؤ وی موو آن ٹو دی نیکسٹ ہیڈز آف انکم. آپ نے ہیڈ آف انکم دیکھے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ انکم ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 5 ہیڈس. ایک ہیڈ انکم فرام سیلری, انکم فرام پراپرٹی, انکم فرام بزنس, capital gains, and last one income from other sources. تو اب ہم انکم فرام بزنس کی بات کر رہے ہیں. اس کا اسکوپ کیا ہے, انکم آف بزنس سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے واٹ از بزنس اٹ سیلف, کہ کون سی بزنس کیا ہے, بزنس کا کیا اسکوپ ہے, کیا ڈومین ہے, کیا دائرہ کار ہے جس کو ہم بزنس کہیں گے, جس کی انکم کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ڈیفینیشن کلازز کچھ دیکھی. بزنس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی, آپ کو ابھی تک یاد ہوگی, نہیں ہے تو آپ بزنس کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ بزنس میں کیا کچھ شامل تھا. بزنس میں اینی ٹریڈ, کامرس, مینوفیکچر, ووکیشن, ایڈوینچر, یہ سب چیزیں شامل تھیں. But what was the exclusion if you remember? But does not include employment. اس میں employment is not a business. اس کے علاوہ آپ جو ایکٹیویٹی کوئی کر رہے ہیں and you are earning out of it, that is your business. تو آپ نے بزنس کا پہلے سب سے پہلے بزنس کا اسکوپ بتا دیا کہ یہ بزنس ہے. اب جو بزنس میں جو بھی فال کرے گا that will be the income from business. اگر آپ انکم ارن کر رہے ہیں and that income is to be charged to tax. کس انکم کو آپ چارج کریں گے, کون سی انکم ایگزیمپٹ ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے, یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے وی آر اسٹارٹنگ اٹ. تو آج جو ہمارا نیکسٹ ہیڈ آف انکم جو اسٹارٹ ہوا ہے, دیٹ از دی انکم فرام بزنس. تو براڈلی پہلا پرنسپل تو آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ اف یو آر انگیجڈ ان این ایکٹیویٹی
آپ ایک بزنس ایکٹیویٹی میں انگیج ہیں اور اس سے آپ ارن کر رہے ہیں, دیٹ از یور انکم اینڈ دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس انلیس اٹ از ایگزیمپٹ. اگر اس میں ایگزیمپشن ہے, لا ایگزیمپٹ کرتا ہے اس انکم کو, تو دین دیٹ ول ناٹ بی چارج ٹو ٹیکس. تو سب سے پہلے کون کون سی انکمس, پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ آل دیز انکمس ایکسیپٹ دا ایگزیمپٹ انکم شیل بی چارج ٹو ٹیکس ان اے ٹیکس ایئر. ایک ٹیکس ایئر میں آپ جتنے انکم ارن کر رہے ہیں ایکسیپٹ ایگزیمپٹ انکم, ان پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, ان پر ٹیکس چارج کیا جائے گا, یہ بتایا جا رہا ہے. تو بزنس انکم میں پروفٹس اینڈ گینس فرام اینی بزنس, بزنس ہونا چاہیے, بزنس کا آپ کو پتہ چل گیا بزنس کیا ہے, واٹ از بزنس. تو کوئی پروفٹس اینڈ گینز ہو رہے ہیں, آپ اس کو انکم کہیں, پروفٹس کہیں, نیٹ انکم کہیں, گینز کہیں, when you are having that will be charged to tax, but condition is that should be from a business and that should be in a tax year. یہ concept آپ کو یاد رہنا چاہیے, ٹیکس ایئر سے باہر نہیں آپ جا سکتے, you have to remain within the tax year. تو ایک ٹیکس ایئر میں جو بھی آپ نے انکم ارن کی ہے اس ہیڈ میں, تو وہ اس ہیڈ میں چارج ہوگا. اینی پروفٹ اینڈ گینس, انکم ڈیرائیوڈ آپ نے ڈیفینیشن میں بھی دیکھا, فرام اینی ٹریڈ, پروفیشن اور سیل آف دا گڈس, پروویژن آف دا سروس. سیل پرچیز کی ایکٹیویٹی ہو رہی, سیل آف گڈس سے آپ کو انکم ہو رہی ہے, اور پروویژن آف سروسز سے آپ کو انکم ہو رہی ہے. اف پروویژن آف سروسز پرووائڈ کرنا آپ کے بزنس ہے, تو اس سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. سو دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دیٹ انکم شوڈ بی فرام بزنس, اور بزنس کیا ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کو بڑا آسان رہے گا یہ سمجھنا, ویدر اے پرٹیکولر انکم از دی انکم فرام بزنس اور ناٹ. یہ کسی اور ہیڈ میں فال کرے گی, یہ انکم فرام ادر سورسز میں جائے گی, نہیں یہ تو بزنس نہیں ہے, یہ تو کیپٹل گینز میں جائے گی. یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس ہیڈ میں آپ نے اس کو لے جانا ہے. انکم تو ہوگی, بات اب وہ چارجیبل ٹو ٹیکس بھی ہوگی, لیکن وہ کس ہیڈ میں چارجیبل ٹو ٹیکس ہے, کیونکہ ہر ہیڈ کی اپنی موڈیلٹیز ہیں. جیسے آپ نے سیلری میں دیکھا, وہاں پر آپ کو ڈیڈکشن کوئی اویلیبل نہیں, لیکن ریٹ آف ٹیکس ڈفرینٹ ہے. بزنس میں آپ کو ڈیڈکشنز اویلیبل ہوں گی, لیکن ریٹ آف ٹیکس دیٹ ول ڈفر فرام انڈیویجول ٹو دا پرائیویٹ کمپنی ٹو دا پبلک کمپنی. Up to 2007 سے the rate of the tax of the private company and public company and the banking company that comes same, تو اس میں تو فرق نہیں پڑے گا. انڈیویجولز اور اے او پیز اینڈ آف دا سیلریڈ پرسن, ان کے ریٹ آف ٹیکس میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اب دا انکم فرام دا ہائر اور لیز آف دا ٹینجیبل پراپرٹی, ٹینجیبل موویبل پراپرٹی کی ہائر اور لیز سے اگر کوئی آپ کو انکم ہو رہی ہے, کہ یہاں پر آپ کو انکم تو اموویبل پراپرٹی کی رینٹ پہ دینے سے بھی ہو رہی تھی, لیکن اس کا ایک علیحدہ ہیڈ ہے. آپ نے کوئی بلڈنگ, کوئی ہاؤس اگر رینٹ پر دیا ہے, تو آپ نے دیکھا بھی دیٹ ول بی ٹیکسڈ انڈر دی ہیڈ انکم فرام پراپرٹی, ناٹ انکم فرام بزنس. ایف ایم وی آف پرکوزٹس, آپ نے پرکوزٹس کی بات کی تھی. ایف ایم وی آف پرکوزٹس ڈیرائیوڈ بائی اے پرسن بائی ورچیو آف دا بزنس ریلیشن شپ. آپ نے سیلری میں ایف ایم وی کی بات کی, وہاں پہ سیلریڈ پرسنس کو ایف ایم وی مل رہے ہیں. اب کوئی پرکوزٹس بائی ان دی کورس آف دا بزنس, اگر کوئی پرکوزٹس کسی کو حاصل ہو رہے ہیں, تو ان کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. ان لیو آف بزنس آپ کو کوئی ان کائنڈ کوئی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے ان دی کورس آف یور بزنس, تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ آپ کے انکم میں انکلوڈ کر دی جائے گی. تو یہ بھی اس کا حصہ ہے بزنس انکم. مینجمنٹ فی ڈیرائیوڈ بائی مینجمنٹ کمپ, یہ ایک اسکوپ بتانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی بزنس, دوز میں بھی تھاؤزنڈس آف ایکٹیویٹیز, یہاں ہم ان کو نمبر نہیں کر سکتے, ان کو ہم یہاں پر انیموریٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بزنس ہے باقی نہیں. وہ بیسک پرنسپل بتا دیا گیا ہے کہ بزنس یہ ہے, ڈیفائن کر دی گئی, اور بزنس سے جو انکم ہوگی دیٹ ول بی انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. آپ کو مینجمنٹ فی, آپ کو مینجمنٹ کمپنی ہے, یہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان سروسز سے اگر آپ کو انکم ہو رہی ہے دیٹ ول بی دا انکم فرام بزنس. ایک بینکنگ کمپنی, یہاں پر آپ لے لیجیے, آپ ایڈ کیجیے, آپ سوچیے اپنے ارد گرد,
ایک بینکنگ کمپنی سروسز پرووائڈ کر رہی اینڈ دے آر ارننگ انکم, بٹ اٹ از دیئر بزنس ٹو پرووائڈ آل دوز سروسز. سنس اٹ از دیئر بزنس, تو ان کی جو انکم ہے, جو پروفٹ ہے بینکس کا, دیٹ از دا انکم فرام بزنس. انشورنس کمپنی اگر کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اینڈ دے آر ہیونگ انکم, دیٹ ول کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. So whether it is the trading activities, it is the manufacturing activities, it is the sale and purchase of the goods, it is from some profession, vocation, or it is by rendering or providing some services, that would come under the head income from business. So students, یہ جو انیموریٹ کیا جا رہا ہے, یہ آپ کو ایگزامپلس بتائی جا رہی ہیں, یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو انکم فرام بزنس کا اسکوپ معلوم ہو جائے. ادروائز دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف اٹ. جتنی بھی آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو کوئی بھی نام دیا جائے, دیٹ انکم ول ریمین دا انکم فرام بزنس. کچھ اور آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اسکوپ جو ہے وہ واضح ہو جائے. اینی پروفٹ آن دیٹ ڈیرائیوڈ بائی اے پرسن, لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. ابھی میں نے بینکنگ کی بات کی تھی. پروفٹ آن دیٹ, کوئی ڈیٹ دیا جا رہا ہے, کوئی لون دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر پروفٹ ارن کیا جا رہا ہے. اگر یہ آپ کے بزنس ہے ٹو پرووائڈ لون اینڈ ہیو ارننگس تھرو دی پروفٹ, تو یہ آپ کے بزنس انکم, جیسے کہ بینکنگ بزنس. اب بینکنگ میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو وہ لون پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے وہ پروفٹ ارن کرتے ہیں, اور اپنی دوسری سروسز کے ذریعے. لون از ناٹ دی اونلی ایکٹیویٹی وچ بینکس پرفارم, دیر آر سو مینی ادر ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشنز اینڈ دا سروسز which are performed by the banks. But main activity of the banks that remains the provision of loans. یہ فائنینسز آف لونس کے ذریعے جو پروفٹ جو ارن کیا جاتا ہے, that is the business income, since it is their business. اگر آپ کا بزنس نہیں ہے تو اگر آپ کو کوئی وقتی فائدہ ہو جاتا ہے کہیں سے, تو that will not be the business income, that would fall under income from other sources. انکم تو آپ کی رہے گی, لیکن آپ کا وہ بزنس نہیں ہے, کوئی نہ آپ کو کہیں سے بینیفٹ ہو گیا ہے, کوئی پروفٹ ہو گیا ہے, تو وہ انکم فرام بزنس میں فال نہیں کرے گا. پروفٹ ارنڈ آن ڈیٹس ان کورس آف بزنس شیل بی چارجیبل ٹو انکم فرام بزنس. یہ بات ہو رہی ہے بینکنگ کمپنیز کی. انکم آن لیزنگ بائی لیزر بینگ بینکس, لیزنگ کمپنیز, ان کی جو انکم ہوگی, جو لیز میں جو لیزور ہے, جو لیز کرنے والا ہے, وہ لیزنگ کمپنی ہو, کوئی بینک ہو, اگر لیزنگ کے ذریعے کوئی انکم ارن کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی دا بزنس انکم, پرووائڈیڈ دیٹ از دیئر بزنس, اگر یہ ان کا بزنس. تو دس واز اباؤٹ بزنس انکم. اب بات یہ ہوئی تھی شروع میں کہ آل انکم ایکسیپٹ دا ایگزمپٹ انکم. اب یہ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کہیں کہ یہ کہہ دیا ایگزمپٹ انکم, ایگزمپٹ کیسے ہو سکتی ہے بزنس انکم؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اینی ٹریڈ, کامرس, مینوفیکچر, پروفیشن, یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھا, دیز آر آل بزنس بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ امپلائمنٹ. تو یہ ایگزمپشنس کہاں سے آ گئے؟ اب آپ پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیجول, وہاں پر یہ ایگزمپشنز ہیں. اگر وہاں آپ 91 کلاس دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا دا انکم آف اے ٹیکسٹ بک بورڈ. ٹیکسٹ بک بورڈ اس کی ڈیٹیل دی ہوگی, ٹیکسٹ بک بورڈ formed by the provincial government, federal government, recognized by the government. تو وہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہوگا, یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ کہے یہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اور میری انکم جو ہے دیٹ از ایگزام. دین ایوری پبلشر کین کلیم کہ جی ہم تو ٹیکسٹ بک بورڈ. یہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی کہ کون ہے, کیا پرووائزو ہے, کیا کنڈیشنز ہیں, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ایگزامشنز حاصل ہیں. یو نو دا ٹیکسٹ بک بورڈز ہیو بین اسٹیبلشڈ بائی دی گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ نے ہر پروونسز میں ٹیکسٹ بک بورڈز موجود ہیں, تو وہ ٹیکسٹ بک بورڈز وہ بکس پبلش کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں. اف دے ارن دا انکم آؤٹ آف دس, دیٹ ول بی ایگزمپٹ فرام ٹیکس. although there is an activity, they are engaged in activity, they are earning profit, and that can be termed as the income from business, but it is exempt from tax. law نے کہا کہ یہ انکم جو ہے یہ اس پر ٹیکس نہیں ہوگا. An income of the university or educational institutions not for profit purpose. اگر کوئی یونیورسٹی اور کوئی انسٹیٹیوشن that has been established not for profit purposes and that is recognized as such, اگر ایسے اس کو ریکگنائز کیا جائے, سی بی آر سے آپ سرٹیفکیٹ لیں
کہ یہ پرپز تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے کہ ہمارا پرپز ناٹ فار پروفٹ بٹ دیٹ شوڈ بی ڈیولی ریکگنائزڈ. تو دیٹ از انڈر کلاز 92 آف پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیجول یہ ایگزیمشن اویلیبل ہے. دیٹ ول ناٹ بی چارج ٹو ٹیکس. دین اسٹوڈینٹس ریکگنائزڈ کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوشن. اب جو ریکگنائز کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہوں گے وہ دوز آر آلسو ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. ریکگنائزڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشن, یہ انسٹیٹیوٹس جو ہوں گے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ, ان کی انکم بھی دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. Income of the recognized sports board. Sports board which are recognized by the CBR and established by the government, تو ان sports boards کی income جو ہوگی وہ that will be exempt from tax. Income of the مداربہ companies. مداربہ companies کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کی انکم پر ٹیکس کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا. تو یہ کچھ ایگزیمشن ہے, صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ نے کہا آل انکم ایکسیپٹ ایگزیمپٹ انکم. تو آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا کہ ایگزیمپٹ انکمز کیا ہیں. تو ان ایگزیمشن سے آپ کے جو بھی کویسچنز جو آپ کے رائز ہو رہے ہوں گے ان کا کوئی آنسر آپ کو ملتا ہے کہ ایگزیمشن ہیز بین پرووائڈیڈ انڈر لا سو دیز انکمز آر ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. تو یہ کچھ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا ان کویسچنز کا جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ آل انکم ایکسیپٹ ایگزیمپٹ انکم. تو یہ ایگزیمشنز کے بارے میں آپ کو بتایا. although there is the income and there are the business activities at times you will find it, but it has been provided in law that these incomes will not be charged to tax. اب ایک بزنس ہے جس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن بزنس. ایک آرڈینری بزنس ایکٹیویٹی ہے, ایک ہے اسپیکولیشن بزنس. اسپیکولیشن بزنس دیٹ از اے بزنس. یہ آپ کو بتا دیں کہ علیحدہ بات نہیں کہ انکم فرام بزنس علیحدہ چیز ہے. اسپیکولیشن بزنس جو ہے دیٹ از آلسو انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. لیکن اسپیکولیشن بزنس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ, اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر ٹریٹ کیا جائے گا اینڈ دین دیٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دا بزنس انکم آف دا پرسن. یہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ اسپیکولیشن ہے کیا. واٹ از دا اسپیکولیشن بزنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ایک آرڈینری بزنس ہے. دوسرا ہم کہہ رہے ہیں اسپیکولیشن بزنس ہے. واٹ از اسپیکولیشن بزنس ایٹ آل؟ سیکشن 19 میں آپ کو ملے گا اسپیکولیشن بزنس ہے کیا. اسپیکولیشن بزنس جیسے ابھی میں نے بتایا سیپریٹ ٹریٹمنٹ, دیٹ از ٹو بی ٹریٹڈ ایز ڈسٹنکٹ اینڈ سیپریٹ فرام ادر بزنس کیریڈ آن بائی دی پرسن. A person may be carrying on other normal business activities, لیکن اگر وہ کوئی اسپیکولیشن بزنس بھی کر رہا ہے تو دیٹ ول بی سیپریٹلی ٹریٹڈ. اس کے بکس آف اکاؤنٹس ڈفرینٹ ہوں گی, اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا, اس کے ڈیڈکشن ڈفرینٹ ہوں گی, ان کو علیحدہ آپ ورک آؤٹ کریں گے. یہ بات ہو رہی. ایکسپینڈیچر اگر کوئی اسپیکولیشن بزنس پر ہے تو وہ اسپیکولیشن سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے وہیں سے ڈیڈکٹ ہوں گی. اگر جوائنٹ کہیں آپ نے ایکسپینڈیچر کیے ہیں تو ان کو آپ پراپرلی اپورشن کریں. آپ لوگ اکاؤنٹس میں پڑھا ہوگا واٹ از دی اپورشنمنٹ آف دا ڈیڈکشن. اگر آپ نے ایک ایکسپینس کر لیا تو ہاؤ یو اپورشن دیٹ. بائی اپورشن واٹ ڈو یو مین بائی دی اپورشن بائی دا وے. اپورشن کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پراپرلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. جتنا اس کا انکم میں شیئر ہے اس ایکسپینس کا اس کے حساب سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے. ایک ایکسپینس ہے سے یو ہیو این آفس, وہاں آپ بزنس کر رہے ہیں, اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں آپ نارمل بزنس ایکٹیویٹیز بھی اسی آفس میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, اسپیکولیشن بزنس ایکٹیویٹیز بھی اسی آفس میں کر رہے ہیں. اب اسپیکولیشن بزنس ایکٹیویٹیز کے اکاؤنٹس آپ نے سیپریٹلی مینشن کرنے اور نارمل ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کے بزنس کے اس کے سیپریٹ اکاؤنٹس ہوں گے. اب جتنا آپ کا انکم ہے پروفٹ ہے فرام نارمل ایکٹیویٹیز اس کی ریشو سے آپ وہ ایکسپینس جو آفس کا ہے وہ وہاں پر شو کریں گے, اور جو آپ کا اسپیکولیشن سے جو آپ کی انکم ہے جو پروفٹ ہے اس ریشو سے آپ اسپیکولیشن بزنس میں اس کو ڈیوائڈ کریں. تو اس طرح آپ ڈیوائڈ کریں گے اس ایکسپینس کو اور ایلوکیٹ کریں گے ٹو دا ریسپیکٹیو ہیڈس. تو یہ دس از دی اپورشن آف ڈیڈکشن. تو اس طرح آپ اپورشن کریں گے آپ نے ڈیڈکشن. پروفٹ اینڈ گینز جو اسپیکولیشن ایکٹیویٹیز سے ہیں ان کو آپ ایڈ کر دیں گے
اپنے بزنس ایکٹیویٹیز میں آفٹر ورکنگ آؤٹ دیم سیپریٹلی. اب اسٹوڈینٹس بات ہم نے کر لی کہ نارمل بزنس ایکٹیویٹیز کی بات بھی ہوئی, اسپیکولیشن بزنس کی بات بھی ہوئی. دا کوشچن ریمینس, واٹ آر دا اسپیکولیشن بزنس؟ اسپیکولیشن بزنس آخر ہے کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے اکاؤنٹس بھی ہم نے علیحدہ تیار کر لیے ہیں, جس کے لیے ہم پورشن آف ڈیڈکشن بھی کر رہے ہیں جوائنٹ ایکسپینسز کی, ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں, ٹریٹمنٹ اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو ڈن, بٹ اسٹل وی ہیو ٹو نو واٹ اسپیکولیشن بزنس از. اسپیکولیشن بزنس سیکشن 19 میں دیا ہو. تو اسپیکولیشن بزنس کو پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے گا, دین آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. ایک جو بات ہو چکی ہے اس سے آپ کافی کچھ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن ٹیکنیکلی کہ اسپیکولیشن بزنس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا ایمبٹ کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسپیکولیشن بزنس ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 19. ٹیکس پرپزز کے لیے آپ کس کو اسپیکولیشن کہیں گے؟ اسپیکولیشن مینس اینی بزنس in which a contract for purchase and sale of any commodity, including stocks and shares, is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery of the transfer of the commodity, but does not include a business in which, یہ اس کا پرووائزو ہے, وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا بزنس. اب یہاں تک کیا بات ہو رہی؟ یہاں یہ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں, اسپیکولیشن کی بات کر رہے ہیں. You are entering into contracts without actual delivery of the commodities, stocks or shares. Goods کی جو ہے ڈلیوری نہیں ہو رہی, آپ اسٹاکس جو ہیں, یہ جو شیئرز ہوتے ہیں ان کو اسٹاکس بھی کہتے ہیں. اسٹاکس جو ہیں, شیئرز جو ہیں, ان کی ایکچوئل ڈلیوری نہیں ہو رہی, بٹ یو آر ایکٹنگ ان ٹو دی کانٹریکٹس, اور ان کانٹریکٹس میں ایکچوئل ڈلیوری کے بغیر ہی ٹرانزیکشن جو آپ کی ہو رہی, اور اس سے آپ یو میک اے کانٹریکٹ ایٹ اے پرائز. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از بینیفیشیل ٹو یو ٹو موو ٹو ڈسپوز آف دیٹ کانٹریکٹ. آپ اس کانٹریکٹ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. نہ آپ نے ان شیئرس کو, اس کموڈٹی کو پرچیز کیا ہے, نہ ایکچولی سیل کیا ہے, نہ آپ کے پاس وہ آئی ہے, نہ آپ کے پاس سے کسی کو گئی ہے. وہ جو کانٹریکٹ ہے اسی سے آپ اس کو سیل کر کے یو ہیو ارن دا پروفٹ. تو یہ آپ کو گین ہو گیا ہے. ایکچوئل ڈلیوری اسٹاکس کی, شیئرس کی یا کموڈٹی کی یہاں نہیں ہو رہی. تو ایسی ایکٹیویٹی اگر کوئی ہوگی تو دیٹ ول بی کالڈ ایٹ اسپیکولیشن بزنس ایکٹیویٹی, بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ آ بزنس ان وچ. اب یہاں پر ہم نے کہا کہ ایکچوئل ڈلیوری نہیں ہو رہی. اب یہ جو بزنس آپ کو بتائی جا رہی ہے یہاں بھی ایکچوئل ڈلیوری نہیں ہو رہی ہوگی, بٹ اسٹل اٹ از اے اسپیکولیشن بزنس. ایکچوئل ڈلیوری جہاں پر نہیں ہوگی, پہلی جو بات کی, دیٹ ول بی اسپیکولیشن بزنس. لیکن یہاں پر کچھ ایکسیپشن دے دی گئی ہیں کہ یہاں بھی ایکچوئل ڈلیوری نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن ان کو اسپیکولیشن بزنس سے باہر کر دیا گیا. ڈز ناٹ انکلوڈ اے بزنس ان وچ a contract in respect of a raw material is entered into a person in the course of manufacturing. مینوفیکچرنگ کے دوران اگر را مٹیریل کی پرچیز کے لیے آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے تو دیٹ ول ناٹ بی دی اسپیکولیشن بزنس, اس کو اجازت دی گئی. یہ آپ سمجھ لیں, دس ول ناٹ بی. یہاں پر بھی کوئی ڈلیوری نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ اسپیکولیشن ایکٹیویٹی تو ہے, لیکن اس کو اسپیکولیشن ایکٹیویٹی میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ یہ جو کانٹریکٹ انٹر ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ان کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں تاکہ فیوچر فلکچویشن سے بچا جا سکے. یہ اسپیکولیشن فار دی سیک آف اسپیکولیشن نہیں ہو رہی بات کہ مینوفیکچرنگ میں را مٹیریل کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ نہ چلے جائیں, تو بزنسز کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کانٹریکٹ میں انٹر ہو جائیں. اور وہاں اگر ایسا کیا جا رہا ہے ٹو سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ ان دا مارکیٹ, تو ان کانٹریکٹس کو اسپیکولیشن بزنس میں شامل نہیں کیا جائے گا. دیٹ ول ریمین دیئر نارمل بزنس ایکٹیویٹی. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے وہ رہی ہے کانٹریکٹ جس کو اسپیکولیشن بزنس میں although there is a speculation, ایکچوئل ڈلیوری نہیں ہو رہی یہاں پر بھی, لیکن اسٹل اٹ از انکم فرام بزنس. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں.
a contract in respect of stocks and shares as entered into by a dealer or an investor therein to guard against loss in the process of disposing it off. کہ یہ وہی بات ہو رہی کہ یہ اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ اسٹاکس میں ہو رہا ہے بائی اے ڈیلر اور دا انویسٹر کہ وہ اپنے آپ کو دے آر گارڈنگ اگینسٹ دا لاس، کہ لاس جو ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کسی فارورڈ کانٹریکٹ میں وہ انگیج ہو رہے ہیں تو لاء نے کہا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے دیٹ ول ریمین اے بزنس کانٹریکٹ، اور یہ جو انکم ہے دیٹ ول کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام normal business activities, not under the head speculation business. اب اسپیکولیشن بزنس آپ نے دیکھا دیٹ از آلسو بزنس. یہ دونوں جو ہے یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ اسپیکولیشن بزنس دیٹ ڈزنٹ کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. نارمل بزنس ایکٹیویٹیز اور اسپیکولیشن بزنس ایکٹیویٹیز بوتھ فال انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے ان کے بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ مینٹین ہوں گے. تو یہ بات ہو رہی. اس کے علاوہ فارورڈ مارکیٹ، فارن ایکسچینج فارورڈ مارکیٹ میں وہاں پہ کانٹریکٹ جو ہیں دوز آر انٹرڈ انٹو. وہ کس وجہ سے؟ فارن ایکسچینج کی مارکیٹ سب سے زیادہ وولٹائل مارکیٹ. آپ دیکھتے ہیں فارن کرنسیز کے ریٹس بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. دس از دا موسٹ وولٹائل مارکیٹ. اس میں فلکچویشن بہت تیزی سے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. آپ انسرٹنٹی میں بزنس نہیں کر سکتے. تو اس لیے فارورڈ کانٹریکٹس میں انٹر ہونا بزنس کی ضرورت. وہ اسپیکولیشن کی خاطر فارن ایکسچینج کی فارورڈ مارکیٹ میں نہیں جا رہے. فار انسٹنس ایک ایکسپورٹر نے $1 ملین کی ایکسپورٹس کی. آج ڈالر کا ریٹ 60 روپیز. انہوں نے ایکسپورٹس کر دی. جب اس کو $1 ملین ملتے ہیں تو ڈالر کا ریٹ دیٹ از 55 روپیز. تو جس کو 60 ملین روپیز ملنے تھے اس کو 55 ملین روپیز ملیں گے. کوئی بزنس سے لاس نہیں ہو رہا ہے. یہ جو لاس آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از اوئنگ ٹو دا فلکچویشن ان دی مارکیٹ. کرنسی کے ریٹس کی فلکچویشن کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے اور بزنس پرسن دے کانٹ افورڈ اٹ. سو اسٹوڈینٹس، انکم فرام بزنس یہ بڑا وائڈ ٹاپک ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے. آپ اسے اسٹڈی کرتے رہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آئی ہیو ڈیزائنڈ سم ایکسرسائزز تاکہ ان پروویژنس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں. سو ٹل نیکسٹ لیکچر اٹ از خدا حافظ. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.